السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور زبردست اکبری کا وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ کوئی آپ چیز دینا چاہ رہے ہیں، اس میں پیسے کم پڑ رہے ہیں، یا پھر پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت ہے، تو اس وظیفے کو آپ کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک اس سے آپ کا کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی سبب نکال دیں گے۔ میں آپ لوگوں کو اس عمل کا فائدہ بھی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے اس عمل کے ذریعے ایک انسان کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، اس کی جو پیسوں کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اینڈ پہ میں آپ کو وہ واقعہ بتاؤں گی، لیکن ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ تو آپ لوگوں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جس بھی چیز کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے عطا کر دیجئے۔ اور جتنے خوبصورت طریقے سے آپ اللہ پاک سے دعا مانگ سکتے ہیں، جتنے اچھے سے آپ اللہ پاک سے باتیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک اتنے ہی جلدی آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اللہ پاک نیت دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر کتنی شدت ہے، کتنی شدت سے میرا بندہ میرے سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ کیا وہ صرف منہ سے، زبان سے بس الفاظ نکال کے ہی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اس کے دل میں کوئی شدت بھی ہے، کوئی سچ میں وہ اس چیز کے لیے پاگل ہو رہا ہے؟ تو یہ ہے کہ ہمیں دعا میں بھی اپنی ایک شدت لانی چاہیے، اور اللہ پاک کے جو پیارے نام ہیں وہ اپنی دعا میں ایڈ کریں۔ اللہ پاک کے پیارے ناموں سے اللہ پاک کو پکاریں، اور ان سے اللہ پاک کو دعا مانگیں۔ یا ارحم الراحمین 3 بار پڑھ کے اللہ پاک کو پکاریں، اور پھر اپنی دعا کا آغاز کیجئے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی آپ کی پیسوں کی ضرورت ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اب میں آپ لوگوں کو جو واقعہ ہے وہ سنا دیتی ہوں۔ تو یہ ایک صاحب تھے جن کا مسئلہ تھا، جن کو پیسوں کی بہت شدید ضرورت تھی، اور ان کو کسی نے یہ عمل بتایا کہ آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے ادا کریں، اس کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھ کے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے وہ دعا کرتے تھے۔ تو وہ جو صاحب تھے، ان کے بھائی نے کافی سارے کبوتر رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کے بھائی کبھی بھی کبوتروں کا خیال نہیں رکھتے تھے، وقت پہ دانہ نہیں ڈالتے تھے ان کو۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ ان کو وقت پہ، ٹائم پہ ان کا پانی چینج کر دیتے تھے، دانہ ڈال دیتے تھے، تو ان کا کافی خیال رکھتے تھے کبوتروں کا۔ ظاہر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جاندار چیز ہے، اور وہ آپ اس کی خدمت کرو گے، آپ اس کا خیال رکھو گے تو وہ آپ کو دعا بھی دیتی ہے، تو ضرور ان کبوتروں کی بھی دعا اس کو لگی ہوگی۔ خیر، وہ ایک دن اسی طرح دانہ پانی ڈال کے چلے گئے، تو بعد میں ان کو تھوڑی دیر بعد آواز آئی کہ ان کے پنجرے میں سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ بھاگ کے گئے، ان کو لگا شاید بلی ہوگی۔ تو جب انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک شاہین ہے جو کبوتروں پہ جھپٹ رہا ہے، اور اس نے کافی سارے کبوتروں کو زخمی کر دیا ہے، کچھ تو مر بھی گئے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں اس کا کروں کیا؟ تو اس نے کیا کیا کہ وہ کبوتروں کا جو پنجرا تھا اس کا دروازہ بند کر دیا۔ ویسے تو دروازہ کھلا ہوتا تھا، کیونکہ کبوتر آتے جاتے رہتے تھے، اڑتے تھے، پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن اس نے کیا کیا، وہ دروازہ بند کر دیا، اور جو شاہین تھا وہ اس کے اندر بند ہو گیا۔ تو اس نے کہا اب میں اس کو باہر کیسے نکالوں؟ تو اس کا ایک دوست تھا جو کہ شکاری تھا، تو اس نے اس کو بلایا اپنے گھر۔ تو اس کے دوست نے آ کے دیکھا، اس نے کہا یہ تو لاکھوں کی چیز ہے، یہ تمہیں کہاں سے مل گئی؟ تو خیر اس کا دوست کیونکہ شکاری تھا، تو اس نے کسی نہ کسی طرح اس کو باہر نکال کر دوسرے پنجرے میں ڈال دیا۔ تو اب اس کے گاہک تلاش کرنے لگ گئے کہ اب اس کو ہم نے بیچنا ہے۔ اور یہ واقعہ کوئی 30-32 سال پرانا ہے، اور اس دور میں یہ جو تھا شاہین، یہ 7 لاکھ کا بکا تھا اس کا، اور اس کو ضرورت تھی اس انسان کو صرف 1.5 لاکھ کی۔ تو آپ دیکھیں اللہ پاک نے اس کی خواہش سے بھر کے اس کو عطا کیا۔ تو وہ کیا پڑھتا تھا، وہ کیا عمل کرتا تھا؟ وہ یہی کرتا تھا، 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھتا تھا، اس کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھتا تھا، اور شدت سے دعا کرتا تھا، اللہ پاک سے گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کرتا تھا۔ تو انشاءاللہ میں آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مزید وظیفے شیئر کرتی رہوں گی۔ ایسے وظیفے اور دیکھنے کے لیے آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائیں۔ باقی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔